کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک نفل پڑھتے رہتے، یعنی بزرگوں کو دیکھیے کہ جب ان کی جماعت رہ جاتی تو وہ کیا کرتے، وہ دوسری نماز تک اپنے نماز پڑھ کے نفل پڑھتے رہتے کہ آئندہ کبھی نہ ہو کہ ہم سے جماعت رہ جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جماعت بھی رہ جاتی ہے اور بعد کا تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی سستی ہوتی ہے کہ نماز بھی سرے سے رہ جاتی ہے۔ لیکن بزرگوں کو دیکھیے کہ وہ دوسرے وقت تک نفل پڑھتے رہتے۔ حضرت سیدنا سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت نکل جاتی تو اپنی داڑھی پکڑ کر رونے بیٹھ جاتے، اتنا افسوس ہوتا کہ ہماری جماعت رہ گئی ہے۔ لیکن آج ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ جماعت رہ جاتا۔ حضرت محمد بن سما کی 40 سال میں صرف ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ حضرت محمد بن سما جو بزرگ گزرے ہیں، ان کی 40 سال کی عمر میں صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی تکبیر اولیٰ رہ گئی، جماعت میں پھر بھی شامل ہو گئے۔ تو ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا اور ہمارا کیا طریقہ ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال میں ایک جماعت بھی فوت نہ ہوئی۔ یہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 40 سال میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کی جماعت رہ گئی ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی 70 سال میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، اور حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت کی تلاش میں کبھی نہیں دیکھا گیا، یعنی آپ کی جماعت فوت ہی نہ ہوتی، یعنی آپ نے ایسا انتظام کیا گیا۔ آج یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی، ہم پہنچے کہیں رہ نہ جائیں۔ تو حضرت کون سے بزرگ؟ حضرت یحییٰ بن سعید قطان، یہ ایسے بزرگ تھے کہ کبھی ان کو کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ جماعت کے لیے دوڑ رہے ہیں یا تلاش کر رہے ہیں کہیں جماعت مل جائے، وہ وقت سے پہلے مسجد میں آ جاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بزرگوں کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر چلیں۔ حضرت سوید بن غافلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 126 سال تھی، لیکن آپ جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں جا کر پڑھتے۔ 126 سال عمر تھی، کتنے بزرگ ہوں گے، لیکن پھر بھی کیا کرتے، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے۔ آج ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، عذر بنا لیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، نماز جماعت کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ گھر میں الگ پڑھو گے تو 1 کا ثواب ملے گا، مسجد میں جماعت سے پڑھو گے تو 27 کا ثواب ملے گا۔ تو فائدہ کس میں ہے، گھر میں یا مسجد میں؟